الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. کل ہم نے نماز ظہر کے متعلق اور اس سے پہلے زوال جس کو عرف عام میں مکروہ تحریمی کا وقت کہا جاتا ہے اس کے متعلق کچھ مسائل سماعت کیے تھے. آج آپ یوں سماعت کیجئے کہ جو زوال کا وقت نکالنا ہے وہ کس طریقے سے. تو مثلا اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہو کہ مکروہ ٹائم کب شروع ہوتا ہے تو آپ فجر کا بگننگ ٹائم لیں اور مغرب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں وہ آپ شمار کیجئے. مثلا آج فجر کا ٹائم شروع ہوا 6:15 بجے اور مغرب کا ٹائم تقریباً 4 بجے ہوا اور 4 بجے انشاءاللہ نماز مغرب ادا کی جائے گی. تو کل گھنٹے ہوئے 9 گھنٹے اور 45 منٹ 9 hours and 45 minutes. اس کا آدھا کریں گے، نصف کریں گے تو 4 گھنٹے اور 22 منٹ ہوئے. 9:45 approximately 4.22 point whatever. So let's say 4 hours and 22 minutes. That's half. اس کو آپ فجر کے بگننگ ٹائم سے ایڈ کریں گے یعنی 6:15 اور کتنا ایڈ کریں گے 4 hours and 52 minutes. تو کل ملا کے گھنٹے بنتے ہیں 10:67 یعنی 10 hours 67. So 60 means an hour. So that's 11:07. 11:07 پر یہ مکروہ تحریمی وقت زوال کا بگننگ ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ کرنا ہو کہ زوال کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے تو طلوع آفتاب سے لے کر کے مغرب تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں. آج مثلا طلوع آفتاب سن رائز ہے 8:30 بجے اور مغرب کا وقت ہے 4 بجے. کل ملا کے 7 گھنٹے اور 30 منٹ ہوئے. 7 hours and 30 minutes. 7 hours and 30 minutes کا آدھا کیا ہے 3 hours and 45 minutes. یہ جو سارے یہ 3 گھنٹے اور 45 منٹ کو ہم ایڈ کریں گے طلوع آفتاب کا وقت یعنی جو 8:30 بجے تھا تو گھنٹے بنتے ہیں 11 گھنٹے اور 75 منٹ. 11 hours and 75 minutes. So if you 60 is the hour, so that's 12, the remainder is 15, 12:15. تو 12:15 12:15 بجے یہ ظہر کا بگننگ ٹائم ہوتا ہے، زوال کا وقت ختم ہوتا ہے. اچھا، ظہر کی نماز کا پورا وقت اول سے آخر تک بلا کراہت ہے یعنی ظہر کی نماز اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائے گی اصلاً مکروہ نہیں. حدیث شریف میں اور فقہ کی حکم کے مطابق گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب اور مسنون ہے. اور تاخیر کے یہ معنی ہے کہ وقت کے 2 حصے کیے جائیں، نصف اول کو چھوڑ کر نصف ثانی میں آدھے جو دوسرا آدھا ہے اس میں نماز ادا کرنا یہ زیادہ مستحب و افضل ہے. بخاری و نسائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمی ہوتی تو نماز ظہر ٹھنڈی کرتے یعنی دیر سے پڑھتے اور جب سردی ہوتی تو آپ جلدی ادا فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ سخت گرمی جہنم کے جوش سے ہے. صحیح بخاری شریف باب الاذان میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. مؤذن نے ظہر کی اذان کہنی چاہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا کر. پھر اس نے ارادہ کیا اذان دینے کا تو فرمایا ٹھنڈا کر یعنی اور تاخیر کر، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا. اس وقت اذان کی اجازت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کی سانس سے ہے
تو جب گرمی سخت ہو ظہر ٹھنڈے وقت پڑھو۔ گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر گرمیوں کے سمر کے مہینوں میں ظہر کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہو، مثلا یوزلی 1:45 بجے ظہر کی نماز سمر میں ہوا کرتی ہے، اور عصر بگن ٹائم تقریباً 7:30 7 بجے ہوا کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ ہم جماعت کو چھوڑتے ہوئے مستحب وقت پہ عمل کریں، نہیں، جماعت میں ہم شامل ہو تو مستحب وقت کے لیے جماعت ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا اول وقت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اگر کسی نے ظہر کی جماعت کے پہلے کی 4 رکعتیں سنتیں، جو سنتیں مؤکدہ کہی جاتی ہے، وہ نہ پڑھی ہوں اور جماعت قائم ہو جائے تو جماعت میں شریک ہو جائے، جماعت کے بعد 2 رکعت سنت بعدیہ پڑھنے کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ لے۔ افضل یہ ہے کہ جو ظہر کی فرض کے بعد 2 رکعت سنتیں ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ 4 رکعت سنتیں جو ظہر کی پہلی آپ نے مس کی، آپ نے اس کو ترک کی یا یہ آپ نہ پڑھ سکے، اس کو آپ ادا کریں، لیکن یہ پڑھنی ہے کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے اور جماعت قائم ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے۔ 2 رکعت پڑھ کر سلام، آپ نے نماز شروع کر دی 4 رکعت سنتیں اور نماز شروع ہو گئی، جماعت شروع ہو گئی، تو آپ 2 رکعت پر سلام پھیر دیں اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ جماعت کے بعد 2 رکعت سنت بعدیہ کے بعد 4 رکعت اثر نو پڑھیں، 4 رکعت سنت جو آپ نے پہلے شروع کی تھی، جس کو آپ نے بعد میں ختم کی تھی، اس کو آپ دوبارہ ادا کریں گے۔ ظہر کی نماز کے فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں وہ ایک سلام سے پڑھے، اور قاعدہ اولا میں، یعنی جو پہلا قاعدہ ہے، پہلا جو ہم قاعدہ کریں گے یعنی بیٹھیں گے، اس میں صرف التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر کسی نے قاعدہ اولا میں، سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا اتنا کہہ لیا بھول سے، پھر اس کو یاد آیا تو پھر اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو ظہر کی نماز کی جماعت کی صرف ایک ہی رکعت ملی، یعنی وہ شخص چوتھی رکعت میں جماعت میں شامل ہوا، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ 3 رکعتیں پڑھے گا۔ تو 3 رکعتیں وہ کیسے ادا کرے گا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے، اگر پہلے ثنا نہ پڑھی تھی تو اب ثنا پڑھے، اور اگر پہلے ثنا پڑھ چکا ہے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھ کر رکوع اور سجدہ کر کے قعدے میں بیٹھ جائے۔ یہ قعدہ اس کا قعدہ اولا ہوگا، یہ قعدے میں بیٹھے اور قعدے میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھ کر رکوع اور سجود کر کے بغیر قعدہ کیے ہوئے آخری رکعت کے لیے، یعنی اس کی تیسری رکعت جو آخری رکعت اس کے لیے کھڑا ہو جائے، اور تیسری رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھ کے نماز کو مکمل کر لے گا قاعدہ اخیرہ کر کے۔ تو یوں سمجھے آپ کہ اگر کسی کی 3 رکعتیں مس ہوئی ہو یا 4 رکعتیں مس ہوئی ہو یا 2 رکعتیں مس ہوئی ہو، تو مسبوق کو، یعنی جس کی رکعتیں چھوٹی ہیں، وہ 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا۔ تو 3 رکعتیں ہوں گی تو پہلی 2 میں، 4 رکعتیں ہوں گی تو پہلی 2 میں، 2 رکعتیں مس کی ہو تو ظاہر سی بات دونوں رکعتیں، ایک ہی رکعت مس کی ہو تو ایک ہی رکعت میں، ظاہر سی بات ہے ایک ہی رکعت میں وہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا۔ فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد فرض پڑھنے تک کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یعنی جو سنتیں ہم نے پڑھ لی اور اس کے بعد ابھی جماعت کی انتظار کر رہے ہیں، اس کے درمیان ہمیں دنیاوی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سنت قبلیہ یعنی فرض کے پہلے کی جو سنتیں پڑھنے کے بعد کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی کلام کرنا، کھانا پینا وغیرہ کرنے سے سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک سنتیں ہی جاتی رہتی ہے، لہٰذا کامل ثواب پانے کے لیے
اور سنتیں نہیں ہوتی، اس اختلاف سے نکل جانے کے لیے بہتر ہے کہ اگر سنت اور فرض کے درمیان کسی قسم کی دنیاوی گفتگو کر لی ہے اور ابھی جماعت قائم ہونے میں دیر ہے کہ جماعت میں شریک ہونے میں خلل نہ آئے گا، تو سنتوں کو دوبارہ ادا کریں، لیکن فجر کی سنتوں کا اعادہ کرنا جائز نہیں۔ اس لیے اس پہ بہت سارے لوگوں کو، ہم سب کو اس پہ توجہ دینے کے بعد حضرات سنتیں پڑھ کے پھر باہر چلے جاتے ہیں، چلو اور پھر گفتگو کرنے لگتے ہیں دنیاوی باتیں، اس سے ثواب بھی کم ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جو سنتیں پڑھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی دیر آپ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے آپ رہیں گے، چاہے آپ کچھ بھی نہ بولیں، آپ صرف اعتکاف کی نیت سے بیٹھے رہیں گے، آپ کو ہر منٹ کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل شرعیہ سیکھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ